اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 58۔ سورہ ہود اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس میں قوم ہود کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، اور یہ قوم عاد وہ لوگ تھے جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اس جیسی قوم میں نے نہ پہلے کبھی پیدا کی ہے نہ اس کے بعد کبھی ایسی قوم آئی ہے۔ پھر مضبوط و طاقتور تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک میں مبتلا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم آپ کی باتوں کی وجہ سے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہمارے خداؤں کی نافرمانی اور گستاخی کی وجہ سے تمہارا دماغ کہیں خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے کہ جب یہ لوگ مسلسل اس سرکشی میں مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو چند لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ علماء نے فرمایا تقریباً 4000 کے آس پاس افراد تھے جو ایمان لائے تھے حضرت ہود علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا وہ یہاں ذکر نہیں ہے، اور دوسرے مقامات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی، اور وہ سخت ہوا تھی جو ان کو پٹک پٹک کے مار رہی تھی، اٹھا اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حاقہ کے اندر 7 لیال و 8 ایام کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور جب ہوا رکی وہ اللہ کا عذاب، تو وہ یوں زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے کسی نے کاٹ کے رکھے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ یعنی جتنی پاورفل قوت والی قوم تھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے کمزور چیز جو ہم کہتے ہیں ہوا کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس شدت سے بھیجا کہ وہ تباہی بن گئی اس کی۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا عذاب کا حکم آیا، نجینا ہودا فَإِن تَوَلَّوْا، اس سے پہلے جو آیت ہے وہ فَإِن تَوَلَّوْا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم پھرتے ہو، میری بات نہیں مانتے، فقط أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، بس تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہیں وہ پیغامات جو جن کو مجھے بھیجا گیا تھا، مجھے تمہاری طرف، جن کو دے کر مجھے بھیجا گیا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور میرا رب کوئی اور، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہارا نائب بنا دے گا، تمہارے پیچھے کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ کا۔ یعنی اگر تم بات نہیں مانتے، میں نے اپنی نبوت جو میرے ذمے تھی وہ میں نے پہنچا دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا عذاب کا حکم آیا، فیصلہ آیا، نجینا ہودا، تو ہم نے حضرت ہود کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو نجات دی بہت بھاری عذاب سے۔ وتلک عاد جحدوا بآیات ربہم، اور یہ قوم عاد تھی، یہ عادی تھے، جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے اتباع کی ہر سرکش مخالف شخص کی، کام کی، ہر مخالف بندہ تھا اس کی اتباع کرتے رہے، اور انبیاء کے پیغامات کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر وعصوا رسلہ، رسول جمع کا صیغہ ہے رسول کی، تو حالانکہ اس قوم کی طرف صرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ اس نے
انبیاء کی مخالفت کی ہے، نافرمانی کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ 1,24,000 کم و بیش شروع سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کے جو مرکزی دعوت تھی وہ سب کی مشترک تھی، توحید کی دعوت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے ابھی حضرت ہود ہے، اس کے بعد قوم صالح ہے، پھر ابراہیم ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے۔ وہاں ایک ہی مرکزی دعویٰ ہے سب انبیاء کا کہ تم لوگ شرک نہ کرو، اللہ کی ایک عبادت کرو۔ باقی دیگر احکام میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مرکزی دعویٰ سب انبیاء کا ایک تھا۔ اب کسی ایک پیغمبر کو جھٹلانا، جدا سمجھنا، کسی ایک پیغمبر کے دعوے کا انکار کرنا، گوئے کہ تمام انبیاء کے آپ دعوے کا انکار کر رہے ہیں، تو سب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کو ذکر کیا کہ انہوں نے سارے انبیاء کا انکار کیا، نافرمانی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے ہوئے ان کے اس دنیا کے اندر بھی لعنت، پھٹکار، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی اللہ کی لعنت ان کے اوپر دنیا میں بھی پڑی اور قیامت کے دن بھی ہوگی۔ الا سن لو، ان عادن کفروا ربہم، بے شک عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، نافرمانی کی۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو بعدا لعاد، ہلاکت ہو قوم عاد کے لیے، عاد کے لیے، قوم ہود جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم عاد کے بعد جو اگلی قوم تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ یہ بستی قریب قریب تھی۔ قوم سمود، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے باغات کی فراوانی دی تھی، انعامات کی فراوانی تھی اس قوم کے اوپر، تو لیکن شرک میں مبتلا تھے یہ لوگ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کو سمجھایا کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہو، پیچھے بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس کی وجہ سے، وقت کے پیغمبر کی بات نہ ماننے سے، ایسے نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو ان کی بات چیت یہاں ذکر ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہ صالح آپ تو بڑے سنجیدہ بندے تھے، بچپن سے آپ ہمارے درمیان بڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو کہا تھا کہ آپ ہمارے قوم کے سربراہ بنیں گے، سردار بنیں گے، بڑے سنجیدہ بندے تھے آپ، یعنی کہ ہماری پہچان بنیں گے، دانشور قسم کے آدمی تھے۔ آپ جب بڑے ہو گئے آپ کس قسم کی بہکی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے وہ معبود ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، ان مورتیوں کو ہم ویسے ہی پھینک دیں۔ آپ کہتے ہو کہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ یہ فضول باتیں چھوڑ دیں۔ پھر دوسرا انہوں نے یہاں تو ذکر نہیں، آگے دوسرے سپارے میں اور پاروں میں اس کا ذکر ہے، یا پیچھے بھی گزرا ہے سورہ اعراف میں، کہ انہوں نے معجزہ مانگا کہ آپ ہمیں معجزہ دیں، بتائیں کہ آپ پیغمبر ہیں، تو چلو ہمارے سامنے یہ پتھر پھٹے، اس کے اندر سے اونٹی نکلے، اور اونٹی بھی 10 مہینے کی گبن ہو اور وہ آ کر بچے جنے، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ اس قسم کی بات نہ کرو، پیغمبر کی بات ویسے ہی مان لو۔ بہرحال جب انہوں نے نہ مانا تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ انہوں نے مانگا تھا بالکل اسی طرح عطا فرما دیا، اور وہ پتھر پھٹا، اس سے اونٹنی نکلی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے، سارے قبضے قدرت اختیار انہیں کا ہے کہ پتھر کے اندر کہاں سے آتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال اب اونٹنی جب آئی، بچہ بھی جنا، اب ان کے لیے وہ آزمائش بن گئی، تو وہ جب پانی پیتی تھی تو پورے وہ کنویں کا پانی خالی کر دیں، ان کے جانوروں کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا۔ اب ان کے لیے الگ سی مصیبت آ گئی کہ یہ پہلے صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہے اس چیز کو۔ اب آپ نے پھر نمبر وار مقرر ہوا کہ ایک دن یہ پیے گی، ایک دن وہ دوسرے جانور پئیں گے۔ بہرحال اس قوم نے خفیہ میٹنگ کی اور اس اونٹنی کو انہوں نے مارا۔ پہلے سے شرک میں مبتلا تھے، اوپر سے معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس کی جو ہے نا بے حرمتی کی انہوں نے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور پکڑ اتنی سخت آئی کہ زلزلہ آیا، زلزلہ کے ساتھ چیخ آئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور جو جس حالت میں تھے اسی حالت میں ہی منجمد ہو گئے، اسی وقت مر گئے سارے۔
اس وقت بھی وہاں سعودی عرب میں قوم صالح کے وہ نشانات موجود ہیں کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے اپنا گھر بنایا کرتے تھے. وہ گھر اب بھی موجود ہیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود. وَإِلَىٰ ثَمُودَ قوم سمود کی طرف ان بھیجا اخاہم ان کے بھائی صالح کو. قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور الہ کوئی اور خدا. وہ انشأکم وہ اللہ اس نے پیدا کیا تمہیں من الارض زمین سے یعنی اس مٹی سے تمہیں بنایا. واستعمرکم فیہا اور تمہیں ٹھکانہ دیا اسی زمین میں آباد کیا تمہیں اسی زمین میں. فاستغفروہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس اللہ سے. ثم توبوا الیہ پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے مجیب وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. قالوا تو وہ کہنے لگے یا صالح اے صالح قد کنت فینا مرجوا آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی ہماری. قد کنتا تحقیق تھے آپ فینا ہمارے درمیان مرجوا امید آپ سے امیدیں وابستہ تھی. قبل ھذا ان باتوں سے پہلے. اتنہانا آیا آپ ہمیں روکتے ہیں ان نعبد ما یعبد آباؤنا کہ ہم عبادت کریں ان معبودوں کی کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ اور بے شک ہم تو شک میں مبتلا ہیں مما تدعونا جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو پکار رہے ہو اس میں مریب شک در شک ہے یعنی ہم پکا یقین ہے کہ یہ آپ جس کی طرف بلا رہے ہو فضول بات ہے. قال یا قوم صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم ارأیتم بتلاؤ تم ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ کے اوپر دلیل کے اوپر ہوں واضح دلیل کے اوپر. وآتانی منہ رحمۃ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جانب سے رحمت بھی دی ہو. فمن ینصرنی بس کون میری مدد کرے گا من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کے عذاب سے. ان عصیت اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی اگر میں اللہ کی نافرمانی کر لوں تو اللہ کا عذاب آئے گا تو کون مجھے بچائے گا اللہ کے عذاب سے. فما تزیدوننی بس تم نہیں بڑھا رہے مجھے سوائے نقصان کے غیر تقصیر سوائے تباہی کے. ویا قوم اور اے میری قوم ہادی ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق عجیب طریقے سے کی تھی. لکم تمہارے لیے آیتن نشانی ہے. فذروہا بس تم چھوڑے رکھو اس کو. تأکل فی ارض اللہ کہ یہ اللہ کی زمین سے کھائے پیے. ولا تمسوہا بسوء اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فیاخذکم عذاب قریب پھر پکڑ لے گا تمہیں عذاب قریب جلدی عذاب. فعقروہا بس اس کو زخمی کر دی ان لوگوں نے ٹانگیں کاٹ دی تھی. فقالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمتعو تم نفع اٹھاؤ ٹھہرے رہو فی دارکم اپنے گھروں میں ثلاثۃ ایام 3 دن. اب 3 دن تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. ذالک وعد غیر مکذوب اور یہ اللہ کے عذاب کا وعدہ غیر مکذوب جھٹلایا نہیں جائے گا. یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں. 3 دن تم انتظار کرو اس واقعے کے بعد اب تمہیں پتہ چلے گا. فلما جاء امرنا بس جب آیا ہمارا حکم عذاب کا نجینا صالحا تو ہم نے حضرت صالح کو نجات دی. والذین آمنوا معه اور جو اس پر ایمان لائے تھے ان کو برحمت منا اپنی رحمت سے. ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے بھی ہم نے نجات دی. ان ربک هو القوی العزیز بے شک تیرا رب بہت قوی مضبوط العزیز غالب ہے. یعنی ایک ہی جگہ پہ رہائشی لوگ ہیں ایک ہی بستی میں آباد ہیں ان کو ایک چیز سے ان کے کلیجے پھاڑ دینا ان کو عذاب میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور پھر اسی بستی میں جو لوگ ایمان والے تھے ان کو بچا لینا ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو کوئی محسوس ہی نہ ہو اللہ کا عذاب. تو یہ اللہ اس پہ غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور پکڑ لیے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا الصیحہ چیخ میں. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر جاسمین گھٹنے کے بل گھرے ہوئے. جس طرح بندہ سجدے میں گھٹنے کے بل گرتا ہے اس طرح ایسے گھر پڑے. کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ یہ لوگ کبھی آباد ہی نہیں تھے اس جگہ پہ. کأن لم یغنوا فیہا
گویا کہ یہ لوگ کبھی آباد ہی نہیں تھے اس جگہ پہ. اب پرانے لوگ جو پرانے کھنڈرات نظر آتے ہیں, بندہ وہاں جائے کبھی سوچے کسی وقت یہ شاندار عمارتیں تھیں, یہاں چہل پہل ہوتی تھی, بڑی آمد و رفت تھی. جس طرح آج ہم دنیا میں آمد و رفت ہے ہماری, تو یہاں سے 100-200 سال گزرنے کے بعد اتنی حالات کیا پلٹ کھائیں گے. اب یہ ہمارے قریب میں اٹک قلعہ ہے, اس کے آس پاس کھنڈرات دیکھیں. کسی وقت میں بیرام کی بارادری ہے, کسی وقت میں بندہ سے قریب نہیں آ سکتا تھا. آج وہاں پر جو ہے انسان اور کیا کتے کیا وہاں پھرتے ہیں ایسے. تو یہ جگہ جو ہے یہ عبرت کی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لے گئے اور ایسے چلے گئے وہ دنیا سے, تو الم یغنوا فیہا, گویا کہ یہ دنیا میں کبھی رہے ہی نہیں تھے. تو اس طرح ہمارے اوپر بھی اب بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہم بھی جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے پیچھے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا, گویا کہ ہم یہاں دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں تھے. الم یغنوا فیہا, گویا کہ یہ لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہی نہیں تھے. الا, خوب سن لو, ان سمودا کفروا ربہم, بے شک سمودیوں نے انکار کیا اپنے رب کا. الا, خوب سن لو, بعدا لثمود, ہلاکت ہو قوم سمود, ہلاکت ہو سمود کی.